السلام علیکم ممبرس، حافظ نصیر خالد لندن گولڈ نیوز سے۔ آج مورخہ 24 اکتوبر 2024 اور جمعرات کا دن ہے۔ مارکیٹ نے آج تقریباً 2716 کا لو لگایا، جو کل ہاں کلوزنگ دی تھی وہیں سے تقریباً اوپن ہوئی ہے اور اوپر چلی گیا ایشیا ٹائم میں، اور اب تک تقریباً 27 کا ہی ہائی لگا چکے، 27 کا آلموسٹ۔ تو 9:50 تقریباً 9:45 ہوئے ہیں ابھی، اور مارکیٹ کے حساب سے اگر ہم کل کی بات کریں، کل مارکیٹ نے کیا کیا؟ دیکھیں، مارکیٹ کا میں نے کئی بار آپ لوگوں کو بتایا، روزانہ تقریباً بتاتا ہوں، منتھلی، ڈیلی، ویکلی ایک رینج ہوا کرتی ہے، ایک حد ہوتی ہے مارکیٹ کی۔ جب مارکیٹ اپنی رینج پوری کرتی ہے تو اس کی ریٹریسمنٹ بھی ہوا کرتی ہے۔ تو کل 58 تقریباً 57 ہم نے لیول نکالا تھا کہ مارکیٹ اگر ادھر جائے گی تو یہاں سے ایک اچھی کریکشن لے گی اس ایریے سے، اور کل پھر مارکیٹ نے 58 تقریباً لگا کر اچھی کریکشن لی، جو کہ بتایا گیا تھا۔ اب بائی سپورٹ ایریا جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ ایک ٹائملی ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو آپ کا ڈیلی 1% ٹارگیٹ جو بھی ہے، جب آپ کو روزی مل جاتی ہے تو پھر لالچ نہ کیا کریں، اور اچھی روزی مل جاتی ہے، روزانہ مل جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے ایک بار کی بجائے 4 بار روزی لے لی، 3 بار لے لی، کسی بار مارکیٹ اس طرح کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پھنستے ہیں اور جو آپ نے کمایا ہوتا ہے سارا آپ کو واپس دینا پڑتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ قناعت کیا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری جو ہے سب سے بنیادی ترین چیز وہ ہے ہماری اس میں ٹائم تھیوری کے، اس میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیو موجود ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنا آپ کا اکاؤنٹ ہو، کتنی لارج سائز ہو، کیا آپ کا ڈیلی ٹارگیٹ ہو، کیا آپ کا منتھلی ٹارگیٹ ہو، ساری بات اس میں بتائی گئی، تفصیل سے لیکچر ہے وہ میرا، سمجھایا گیا۔ اس کے 2 گھنٹے کے میں نے 3-4 بار ویبینار کیے ہیں، ان دا اینڈ اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کی گئی، کیونکہ ہر دفعہ میں لیکچر نہیں دے سکتا اپنے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے۔ اب دیکھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور دوسری بات ہے، سب سے اہم ترین جو ہمارا مین ٹاپک ہے، ہمارا میتھڈ ہے، ہماری تھیوری ہے، جیسے SMC اور ICT اور VSA میتھڈز ہے، ایسے ٹائم تھیوری بھی ایک میتھڈ ہے، پورا ٹائم تھیوری۔ تو ٹائم تھیوری کے اندر سب سے پہلے ہمارا ٹائم ہوتا ہے کہ ٹریڈ کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، بات یہ دیکھنی ہے۔ سینٹیمنٹل ایریا پہ ہے مارکیٹ، اور اچھے سپورٹ ریزسٹنس پہ کچھ بھی ہو، لیکن ٹائم ہے یا نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہم ٹریڈ نہیں لیں گے، اگر ٹائم ہے تو ہم ٹریڈ لیں گے۔ تو یہ شام کو جو نیو یارک سیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے، ہمیشہ ٹائم تھیوری میں سب سے زیادہ زور یہی دیتا ہوں کہ کسی بھی سیشن کا جو پہلے 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے، اس پہ انتظار کیا جائے، دیکھا جائے مارکیٹ کو، خاص طور پر صبح 8 ایشیا ٹائم میں صبح 8 بجے تک کا ٹائم، اور جو شام کو جو نیو یارک سیشن ہے اس کی اوپننگ ٹائم 6:30 سے لے کے 8 o'clock تک، 8:30 تک لندن کلوزنگ ٹائم۔ تو یہ جو 1.5-2 گھنٹہ ہوتا ہے، اس پہ لازمی جو ہے نا مسئلہ کہ عمل کریں ٹائم پہ۔ آپ اگر لازمی عمل کریں گے تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر اچھا سپورٹ یا ریزسٹنس ایریا مل جایا کرے گا۔ مارکیٹ چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ یاد رکھیے، میں کئی بار کہتا ہوں، اوپر جاتی نظر آتی ہے، اس کی حد بھی ہوتی ہے، اس کی ریزسٹنس بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن گرتی ہوئی مارکیٹ کبھی نظر نہیں آتی کہ کہاں جا رہی ہے، کہاں جا کے رکے گی، کیسے ہوگا، یہ نظر نہیں آتی۔ سارا سٹرکچر سب کچھ فیل ہو جایا کرتا ہے جب مارکیٹ میں کریش ہے، تو ہمیشہ کریش رینج پوری کرنے کے بعد ہی آیا کرتا ہے مارکیٹ کا، رینج پوری کرنے سے پہلے نہیں آتا۔ میں نے ابھی 3-4-5 دن پہلے بھی ایک چارٹ کے اندر لکھ کے ڈالا تھا، لاسٹ ویک فزیکل گولڈ والوں کے لیے گروپوں میں شیئر کیا تھا کہ منتھ کی ایک رینج ہوتی ہے تقریباً $150۔ کل مارکیٹ نے $154 اس منتھ کی رینج پوری کرنے کے بعد ایک کریش دیا، اور دینا تھا، توقع تھی اس کی ہمیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارا نیچے سپورٹ ایریا تھا 23 سے 27 کا، یہ ایک ایریا تھا ہمارا، اور یہیں 22 پہ اس منتھ کا اب تک کی رینج کا فیبو لیول بھی موجود تھا 23.6%۔ ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہاں سے مارکیٹ رکے اور یہاں سے اٹھے، اور اٹھی بھی ہے۔ اسکیلپنگ ریٹ تو ملتی ہے، میں 5% تو 1% تو 5 پوائنٹس جو ہیں وہ ہر یعنی سپورٹ ریسرچ دیتی ہے، آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کر لی ہے۔ لیکن کیا ہمارا ٹائم تھا؟ میں نے متعدد بار بتایا کہ ٹائم تھیوری کے پہلے ہے، اور وقت پہ اگر میں موقع پہ موجود ہوں تو اپڈیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ اگرچہ سپورٹ پہ مارکیٹ آ گئی ہے یا ریزسٹنس پہ آ گئی ہے، لیکن ہمارا ٹائم ابھی نہیں ہوا ٹریڈ کا، اور اکثر آپ لوگوں نے نوٹ کیے گا، اور اس کے بعد مارکیٹ مزید اپ ڈاؤن کرتی ہے، اور کل بھی ایسے ہی کیا۔ لیکن مارکیٹ جہاں بھی گئی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جاتی سینٹیمنٹل ایریا میں ہی ہے، چاہے سپورٹ چاہے ریزسٹنس، اور وہیں سے پھر مارکیٹ اٹھتی ہے یا وہیں جا کے سٹاپ کرتی ہے، بریک لگایا کرتی ہے۔ تو نیچے 07 سے 11 تک کا ہمارا سینٹیمنٹل ایریا ہے، مارکیٹ نے اس ایریا جب 23 کو بریک کیا تو پھر اس ایریا میں جا کر رکی، اور 08 کی سپورٹ بنا کر اٹھی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے
رات میں نے بتایا تھا کہ اپڈیٹ کی تھی کہ مارکیٹ کا جب کوئی اہم لیول بریک کرتی ہے تو اس کو پھر ریٹیسٹ بھی کرنے جاتی ہے، تو مارکیٹ نے یہ اس ایریا کو بریک کیا، تو اب اس کو دوبارہ ٹیسٹنگ کرنا بنتی تھی۔ رات اس نے کوشش کی 23 تک آتی رہی، لیکن اس کو کراس نہیں کر سکی، لیکن بہرحال صبح کو ایشیا ٹائم میں کراس کیا اور 23 سے 27 کا جو ہمارا سینٹیمنٹل ایریا یہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن میرے حساب سے تھوڑا سا مارکیٹ کو آج جمعرات کا دن ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹ کو اوپر جانا چاہیے۔ جو ہمارا آج کا پراپر جو ریزسٹنس ایریا بنے گا وہ 33 سے 36 کا بنے گا، پراپر ریزسٹنس ایریا، ٹھیک ہے، شام تک کے لیے وہ بنے گا۔ تو شام کو ایک آج ڈیٹا بھی ہے، تو اس کے حوالے سے جو میں آپ کو بات کروں ڈیٹا کے حوالے سے، تو آج روسٹر کے اندر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، ویکلی ان امپلائمنٹ کلیم کا ڈیٹا ہے یو ایس ڈی کا 530 پہ، اس سے 45 پہ بھی ایک ڈیٹا ہے، لیکن وہ میڈیم امپیکٹ ہے۔ جو ویکلی ان امپلائمنٹ کلیم کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ بھی میڈیم امپیکٹ ہوتا ہے، اور $10 سے $15 بہرحال $10, $12, $15 تک کی اس کی رینج ہوتی ہے۔ باقی اس کی اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب یہ آتا ہے تو کس لیول کا آتا ہے، نیوٹرل آتا ہے، زیادہ ہیوی آتا ہے، ہلکا آتا ہے، وہ پھر اس ٹائم کے اوپر پتہ چلتا ہے، غائب کے علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے ڈیٹا، تو اس ڈیٹا کے اور دوسرا جمعرات کا دن ہے، مارکیٹ نے کل چونکہ $50 کی رینج کر لی ہے، تو امید کافی ہے کہ آج $30 کو کراس نہیں کرے گی، $25 سے $30 کے اندر رہے گی آج کے دن۔ مارکیٹ جمعرات کا دن ہے، رینج بڑی رینج کا دن ہے آج کا، لیکن منتھ اینڈ ہے، کلوزنگ ڈیز ہیں، مارکیٹ پہلے اوور باٹ تھی، اوور باٹ ہے، اور نیچے کا 38.2% لیول تقریباً 2700 کا بنتا ہے، 2700 تک کا، اور ویسے بھی مارکیٹ اگر 32.3 سے ریجیکشن لیتی ہے اور اس کو کراس نہیں کر پاتی، اسٹے نہیں کر پاتی 34 کے اوپر، تو مارکیٹ یہاں سے ریجیکشن ہوتی ہے، تو یہ واپس 2700 26 99 95 92 اس ایریا کے اندر جا سکتے، 92 کی سپورٹ اس کے 32 لاتی ہے، تو 32 کی سپورٹ واپس 92 بھی لاتی ہے ریزسٹنس۔ تو بہرحال یہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اکارڈنگلی دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں آج کے دن مارکیٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پراپر ریزسٹنس ایریا بنتا ہے، دیکھیں اگر ہمارے ایریا میں مارکیٹ جائے تو آپ کام کریں، نہ جائے تو نہ کریں، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں بیچ میں نہ گھسیں۔ اگر پراپر ایریا کا انتظار کریں گے، اور اکثر اوقات مل بھی جاتا ہے، تو آپ کو جو آپ کا ڈیلی 1% کا ٹارگٹ ہے مارکیٹ وہاں سے ضرور دے دیتی ہے، اور اکثر دے دیتی ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہوگا، تقریباً 33 سے 36 کا آج کا ایریا نکل رہا ہے، کہ اس ایریا کا انتظار کیا جائے۔ مارکیٹ نے اس ایریا کو کل بریک کیا ہے، تو اس کو ریٹیسٹنگ اس کی بنتی ہے۔ 26.7 تک کی پہلی تھی، وہ اس نے تقریباً کر لی ہے، لیکن اگر یہ اسٹے کرتی ہے تو اس کو اوپر جانا چاہیے اور اس ایریا میں جانا چاہیے، تو پراپر اس کی کریکشن ہے وہاں سے پھر بنے گی، تو وہاں سے پھر مارکیٹ کو واپس پلٹنا چاہیے۔ لیکن شام کو ڈیٹا ہے، ڈیٹا مارکیٹ کا ٹرینڈ بدلا کرتا ہے، فنڈامنٹل کا کام یہی ہوتا ہے، اس کو اوپر بھی لے جا سکتا ہے، اس کو نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ تو شام یو ایس سیشن کے لیے ہمارا ریزسٹنس ایریا آج کا جو ہوگا وہ 44 سے 47 کا ہوگا، 44 سے 47 کا ہوگا، اور جو نیو یارک سیشن کے لیے ہمارا ریزسٹنس ایریا، ویسے مارکیٹ کا جو ہے نا جو پہلا ریجیکشن ایریا بنے گا وہ 33 سے 36 کا بنے گا، تو میں وہاں سے جو ہے نا ریٹریسمنٹ پہ کریکشن پہ سیل ریکمنڈ کروں گا، اس سے پہلے میں نہیں کروں گا۔ اور دوسرا آج کا جو سپورٹ ایریا ہوگا ہمارا، چونکہ مارکیٹ نے کل 08 کا لیول دیا ہے، تو اس لیول پہ ہی ہم یہ سینٹیمنٹل ایریا ہمارا 07 سے 011 کا، تو 2707 سے 2711 کے درمیان اگر مارکیٹ ملے تو یہاں سے آپ بائی اپرچونٹی لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا سپورٹ ایریا ہوگا آج کا۔ دوسرا سپورٹ ایریا میں نے آپ کو بتایا ہے 2699 پہ ہمارا فیبو لیول نکلتا ہے 38.2% اس منتھ کا، تو مارکیٹ کو وہاں تک بھی جانا چاہیے ریٹریسمنٹ کے لیے، کریکشن کے لیے۔ تو ہم جو ہے دوسرا جو ہمارا سپورٹ ایریا وہ بھی قریبی ہوگا 698 سے لے کے 2698 سے لے کے 2698 سے لے کر 2703 تک کا جو ایریا ہوگا، یہ قریب ہیں، لیکن بہرحال سیکنڈ ریزسٹنس سپورٹ ایریا بنے گا وہی 2703 تک کا، تو یعنی 03 تک کا، 2703 تک کا جو ایریا ہوگا سیکنڈ سپورٹ ایریا ہوگا، مارکیٹ 40 رینج کے اندر رہے گی، امید کافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچائے۔ کل مارکیٹ نے جس طرح سے کلوزنگ دی ہے 15 پہ دی ہے، جو 15 کی کلوزنگ ہوتی ہے، تو چونکہ ٹرینڈ کے ساتھ ہم نے دیکھنا تھا، ٹرینڈ اس نے کل ڈیلی کے اندر بیئرش بنایا ہے،
تو ہم اس کو اب سپورٹ اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں سر آپ یہ بتاتے ہیں دیکھیں یک طرفہ بات نہیں کی جاتی, ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے, اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ دونوں چینل دیکھے جاتے ہیں. مارکیٹ اوپر سے آئی نیچے گری اور نیچے آ گئی, یہاں کے سپورٹ دی. کیا کل مارکیٹ نے 23.6% کے اوپر کلوزنگ دی ہے یا نیچے دی ہے, دیکھنا یہ ہوتا ہے پہلی فیور اسٹیج. اگر اس کے نیچے دی ہے تو ہم اس کو سیل ٹرینڈ کنسیڈر کریں گے, جو ہے نا اس کو ہم بائی ٹرینڈ نہیں سمجھیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نقصان سے بچائے. میں نے آپ لوگوں کو فنڈامنٹل سینٹیمنٹل سب چیزیں بتا دی ہیں, تو سینٹیمنٹل ایریاز کو ضرور فالو کیا کریں. میں اکثر شیئر کرتا ہوں, بتاتا ہوں, ساتھ ساتھ بتاتا ہوں, تو اس کو آپ عمل کریں انشاءاللہ. نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. حافظ نصیر خالد, لندن گولڈ نیوز سے.